بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام استخارہ کے ساتھ آپ کے خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو اس کائنات ہست و بود کو تخلیق فرمانے والا ہے، اور بے حد درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ربیع الاول کے پرنور مہینے میں ہم نے جہاں آقا علیہ السلام سے محبت کا جو ہمارا حق ہے، جو انداز محبت ہے، اس کا اظہار کیا، درود و سلام پڑھ کے، محافل میلاد سجا کے، جلوس کا انعقاد کر کے، سب سے بڑھ کے اپنے دلوں کو سجا کے حضور کی محبت سے پھر یہ ماہ مقدس گزرا۔ اب ماہ ربیع الثانی کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس ماہ مقدس میں حضرت شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ جو کہ عرس پاکی تقریب ہوتی ہے بڑی 11ویں شریف کے نام سے، دنیا بھر میں جہاں قادری سلسلہ سے وابستہ لوگ ہیں بڑے شان سے آپ کے اس یوم کو مناتے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، ہم عرض یہ کرنا چاہتے ہیں استخارہ پروگرام میں کہ ہمارا جو تعلق ہے ہمارے خالق سے جڑے، ہمارے مالک سے جڑے، اور ہم نماز کے پابند ہو جائیں، درود و سلام پڑھنے والے ہو جائیں، ہماری طبیعتوں میں، ہمارے مزاج میں نرمی آئے، اور برہمی کے جو عنصر ہیں وہ ختم ہوتے دکھائی دیں۔ یہ سب چیزیں جب انسان کی اپنی زندگی بدلتی ہے، وہ کب بدلتی ہے؟ جب انسان کی پہلے سوچ بدلتی ہے۔ تو اپنی سوچ کو اچھا رکھنا، سوچ کو بہتر کرنا، سوچ کو پوزیٹیو رکھنا، دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار ایوری ون، کہ جو کرے گا وہی آگے بڑھے گا۔ اور اپنی جہاں انسان کو کاروباری ترقی چاہیے، جہاں انسان کو اپنی صحت و سلامتی چاہیے، وہاں پہ روحانی ترقی کے لیے بھی منزلیں ہیں جو طے کرنا نہایت ضروری ہے، اور جو سفر ایسا ہے کہ جس کا پہلے آغاز کیجئے۔ آغاز سے پہلے جو سب سے اہم بات ہے وہ آغاز سے بھی پہلے ہے کہ اس دنیا پہ یقین رکھنا۔ روحانیت پہ جو یقین کامل رکھتا ہے وہی منزلیں طے کر سکے گا، وہی اس رستے کا مسافر بن سکے گا۔ راہی وہی بنتا ہے جس کو منزل سے محبت ہو، اور پھر راہ میں جو رکاوٹیں پریشانیاں آتی ہیں وہ ان کو بڑی خندہ پیشانی سے ان کا سامنا کرتا ہے، ان کو فیس کرتا ہے۔ استخارہ پروگرام میں آپ لائیو کال کرتے ہیں، ایک عرصے سے ہمارا یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، جس کو آپ بے حد پسند بھی کرتے ہیں، لائیو کالز کے ذریعے اپنے مسائل کا اظہار کرتے ہیں۔ یہاں سے آپ کو اس کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں اور اسماء الحسنہ کی روشنی میں آپ کو جو وظائف اور جو اوراد بتائے جاتے ہیں، دم کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، جس سے آپ اکتساب کرتے ہیں، فیض لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ استخارہ پروگرام میں جو شخصیت آج موجود ہیں، الحمدللہ اللہ رب العزت کے خاص کرم ان کے خاندان پہ حضرت صوفی شوکت علی قادری صاحب کے فرزند ہیں جناب علامہ صاحبزادہ قاسم رسول قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید صاحبزادہ صاحب۔ جزاک اللہ۔ آپ کی ٹیلی ویژن سکرین پہ ہمارا نمبر ڈسپلے ہے، آپ کال کر سکتے ہیں، کال کر کے پروگرام کا آپ حصہ بن سکتے ہیں۔ لائیو کالز کے ذریعے کال کیجئے اور اپنے جو مسائل ہیں ہمارے سامنے بیان کریں۔ انشاءاللہ تعالی صاحبزادہ صاحب آپ کے مسائل کا جو حل ہے وہ پیش کریں گے۔ پروگرام میں کالز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور فرسٹ کالر ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں، دیکھتے ہیں کون صاحب کہاں سے اور ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نا لاہور سے بات کر رہی ہوں، میں نے نا اپنے بھائیوں کے بارے میں پوچھنا ہے۔ جی بہن لاہور بتائیے۔ سے۔ پوچھیے اپنے بھائی کے بارے میں۔ میرے نا بھائی کا ایک کا نام ہے عمر حیات اور دوسرے کا نام ہے علی حسین۔ اچھا جی۔ میں نے دونوں بھائیوں کے بارے میں پوچھنا ہے کہ جو علی حسین ہے وہ بیمار رہتا ہے، اور عمر جو ہے نا اس کا کاروبار کا بھی مسئلہ ہے اور رشتہ بھی کوئی نہیں اس کا آ رہا۔ تو والدہ کا نام کیا ہے اس کی ان زیادہ ہو رہی ہے۔ والدہ کا نام، میری کا نام ہے سمینا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک بھائی ہے صاحبزادہ قاسم رسول صاحب، وہ بیمار رہتا ہے، دوسرا عمر جو ہے اس کا کاروبار نہیں چلتا، ایک کے پاس جو کہ کاروباری مسائل ہیں اور دوسرا بیماری کا شکار رہتا ہے۔ کیا آپ ان کو سجیسٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक जो भाई बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाए, और जिनका कोई कारोबारी मसला है अल्लाह पाक खैर आफ़ियत फ़रमाए, आसानियाँ फ़रमाए, उनके रिस्क में, उनके कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फ़रमाए। जो भाई बीमार हैं उनके लिए मैं एक हदीस मुबारक सुनाता चला जाऊँ। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दावू अमरादकुम बिस्सदक़ा, अपनी बीमारियों का इलाज सदक़े से करो। जो जिस भी बीमारी में मुब्तला है, डिज़ीज़ में मुब्तला है, प्रॉब्लम में मुब्तला है, गुजारिश ये है कि वो हस्ब तौफीक जितनी रब तआला ने इस्तिताअत दी है वो सदका दे, ताकि अल्लाह पाक उस सदक़े के बदले में उसकी बीमारी को दूर कर दे। और दोनों भाइयों के लिए एक ही वजीफ़ा है, नमाज़ों की पाबंदी करें। नमाज फ़जर को अदा करने के बाद 400 मरतबा या हय्यु या क़य्यूम, और नमाज इशा को अदा करने के बाद 400 मरतबा पहला कलमा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ इसका वजीफ़ा करें। फ़राइज़ की पाबंदी करते हुए वज़ाइफ़ की पाबंदी करें। इंशाअल्लाह रब ताला की ज़ात दोनों के लिए आसानियाँ फरमा दे। इंशाअल्लाह दोनों के लिए आसानियाँ होंगी। अल्लाह के पाक कलाम में, उसके नाम में ऐसी बरक़ात हैं कि हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, मगर पढ़ने के लिए यकीन कामिल ज़रूरी है। यकीन से पढ़ेंगे तो उसकी तासीर का आलम और होगा। शक वालों के लिए दुनिया और है, यकीन वालों की मंजिल और होती है। कॉलर शामिल करेंगे, देखते हैं कौन कहाँ से और हमसे क्या सवाल करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात करें? हाँ जी, मैं राकिब बात कर रहा हूँ लाहौर से जी। जी भाई बताइए। अच्छा जी, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई गैर मुस्लिम थोड़ा ऊंचा प्लीज, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा जी। अगर कोई गैर मुस्लिम जो है आपके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे तो क्या करना चाहिए? वो उसमें कोई हमारा मान जाने का खतरा तो नहीं है? क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर कोई गैर मुस्लिम हमारे सामने आप सरकार की जो है ना शान में गुस्ताखी करे तो हमें क्या करना चाहिए जी? मुझे तो बिल्कुल आवाज़ नहीं समझ आई है क्या भाई कह रहे हैं सलार भाव। ये तो मैं ये कह अब जब भी कॉलर आए थोड़ा सा ऊंचा आवाज़ आपका कर लिया करें ताकि बात जी। तो इस और अल्लाह पाक का ख़ास करम, उसकी अनायतें, उसका फजल होना चाहिए, अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। इस्तिखारा प्रोग्राम में आप कॉल कीजिए, अपने मसाइल का इजहार हमारे सामने करें, और रूहानी मसाइल हों, जिस्मानी मसाइल हों, वो आप बात करके इंशाअल्लाह ताला यहाँ से हल पेश किया जाएगा और वज़ाइफ़ आपको बताए जाएंगे, और वो वज़ाइफ़ आप करेंगे तो इंशाअल्लाह उसकी तासीर होगी। देखें, अल्लाह की हर नाम की ख़ास कशिश भी है, तासीर भी है, उसके असरात भी हैं, उसके नताइज भी हैं। अब हमने इस बात को सोचना है कि उसके नताइज तक जाने के लिए हमें कौन सी चीज़ें हैं जो अपनानी पड़ेंगी ताकि हम बआसानी उस मंजिल तक पहुंच सकें जो नतीजा हम अख़ज़ करना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्मा की बात हो, कलाम रहमान की तिलावत की बात हो, दुरूद व सलाम की पढ़ने की बात हो। कॉल शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी थोड़ा ऊंचा प्लीज बोलिएगा। वालेकुम अस्सलाम जी। जी बताइए क्या मसला है? मसला है जी, कारोबार नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। क्या कह रहे हैं आप? मोटरसाइकिलों का काम करते हैं, कारोबार नहीं है जी, बिल्कुल कारोबार नहीं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद फयाज। वालदा का नाम? अल्लाह बीबी। चले ठीक है, आपको बताते हैं। आप मोटरसाइकिल्स का कारोबार है, कारोबार चल नहीं रहा, तो कारोबार चलने के लिए जो वजीफ़ा हम साहब से पूछते हैं। जी फरमाइए जनाब। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक आपके रिस्क में, आपके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। कारोबार तो आपके पास है ही, आप इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब, इस्तिग़फ़ार करेंगे रब वहाँ से रिस्क अता फरमाएगा जहाँ से इंसान का वहम गुमान भी ना हो। आप नमाज़ों की पाबंदी करें, फ़राइज़ की पाबंदी करते हुए इस्तिग़फ़ार करें। नमाज मग़रिब को अदा करने के बाद सूरह वाक़िया की एक दफ़ा तिलावत कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके रिस्क में बेपनाह बरकतें अता इंशाअल्लाह रिस्क में बरकत होगी। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप रहेंगे हमारे साथ।
خوش آمدید ناظرین، استخارہ پروگرام آپ کوہ نور ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں۔ لائیو کالز آپ کی پروگرام کا حصہ ہیں۔ آپ لائیو کالز کے ذریعے پروگرام میں بات کر رہے ہیں، اپنے مسائل ہمارے سامنے جو بیان کر رہے ہیں، اور ہم قرآن و سنہ کی روشنی میں آپ کو جو جواب دیے جا رہے ہیں اسماء الحسنہ کی روشنی میں اور قرآن پاک کی آیات بینات کی تلاوت جو ہے، اس سے انسان کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے انسان کا جو ذہنی سکون ہے، جو جسمانی سکون ہے اور دلی سکون ہے، وہ جوڑا ہوا ہے قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ۔ تو اگر ہماری زندگی میں آیات بینات، تلاوت قرآن پاک ہماری زندگی کا معمول بن جائے تو یقین جانیے ہمارے لیے زندگی گزارنا بھی آسان ہوگا اور معاملات حل ہونے بھی آسان ہوں گے، اور سب چیزیں انسان کی اچھی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کالر شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بولیے۔ بھائی میرا مسئلہ آپ کی جی میرے 2 بیٹے ہیں جی جی اچھا، اور وہ نا سرکاری نوکری کے طلب کر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ انہیں سرکاری نوکری مل جائے۔ ٹھیک ہے۔ کیا نام ہے بچوں کے؟ محمد مزمل، محمد مدثر۔ مزمل اور مدثر، ماشاء اللہ دونوں کے اچھے نام رکھے ہیں آپ نے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آسما۔ آسما، ٹھیک ہے میری بہن، آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ پاک کرم فرمائے۔ پہلے تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کے دونوں بیٹوں کو سرکاری نوکری جو ان کی طلب ہے یا خواہش ہے، تمنا ہے، اللہ کریم پوری فرمائے اور ان کو جاب مل جائے سرکاری جو وہ چاہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے۔ اگر پھر بھی آپ پڑھیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت کے کرم نوازی اور برکتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ وہ انشاءاللہ صاحب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ وہ پڑھیے، اللہ پاک برکت فرمائے۔ جی بالکل، ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ پاک دونوں بھائیوں کے لیے آسانیاں فرمائے، لمبی زندگی ایمان والی عطا فرمائے آپ کو بھی اور آپ کے بیٹوں کو بھی۔ یقینی طور پہ آپ فرائض کی پابندی کرتی ہوں گی اور اولاد کی تربیت بھی ایسی ہی کی ہوگی۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت سبھی احباب اپنے گھر پہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور نماز مغرب کو ادا کرنے کے بعد دونوں بھائی ایک معمول بنا لیں سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کا۔ آپ والدہ ہیں، استغفار استغفر اللہ کی کثرت کریں، تسبیحات کریں، انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات ان کے لیے بھی آسانیاں فرما دے گی اور آپ پر، آپ کے گھر والوں پہ رحمت و برکتوں کا نزول فرما دے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کا معمول بنائیں، نماز کی پابندی ہو، درود و سلام کا پڑھنا اور اللہ سے دعا کرنا۔ دیکھیں، جو اپنے خالق سے مانگتا ہے اسے ضرور ملتا ہے۔ جو اپنے مولا سے کسی بھی چیز کی تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے کہ مولا پوری فرما دے، تو وہ اللہ کی ذات انسان سے محبت کرتی ہے اور وہ پورا فرما دیتی ہے۔ مگر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے احکامات کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کریں۔ ہمارے جو معیار ہیں وہ اور اہداف جو ہیں وہ واضح ہونے چاہیے۔ کالر شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں فروخ آباد سے بات کر رہی ہوں بھائی۔ جی تھوڑا اونچا بولیے پلیز۔ میں فروخ آباد سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی بولیے۔ ہاں جی، میرا بیٹا ہے تے وہ نا کوئی مصیبت بہت سانو پیندی رہندی ہے تے بڑی آوازاری بنی رہندی ہے تے اودی تاریخ آ ہن 17 تاریخ آ۔ بیٹے کا کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ تو کی کریے؟ ہاں جی تھوڑا اونچا بولے، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں کہا بیٹے میرے نے نا تھوڑا جہا لڑائی جھگڑے دے وچ سی تے بڑے مسئلے کوئی نہ لوگ ساڈے مگر لگے آ تے اودی تاریخ ہے 17 تاریخ آ، تو کوئی دعا دسو، کوئی سانو دسو بھی اللہ مسئلہ حل کر دے ساڈا۔ اچھا اچھا، نام کیا بیٹے کا؟ محمد نوید۔ نام چلے، اللہ پاک کرم فرمائے۔ آپ کو پڑھنے کے لیے بھی بتائیں گے۔ فرسٹ آف آل تو یہ کہنا چاہیں گے، آپ بچے کی ماں ہیں، آپ کے ساتھ ان کے والد ہیں، تو روکیں اپنے بچے کو کنٹرول آپ نے کرنا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا۔ اور بچوں کی تربیت اس نہج پہ آپ کیا کریں تاکہ بچے یہاں تک نوبت نہ آئے تو آپ ان کو سمجھائیں، ان کو اچھے طریقے سے ان کی تربیت کریں تاکہ وہ لڑائی جھگڑے کی طرف نہ آئے۔ لڑائی جھگڑا ہے اور بس معاملات پرچے بھی ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تربیت اچھی کرنی چاہیے، اولاد کو خود سمجھائیں
اور اگر جو دیکھیں دنیا کے اندر جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. اگر جھگڑے لڑائی فساد کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی جس کو وہ مار رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ تو آگے سے ایکشن کا ریئیکشن تو ایک فطری چیز ہے وہ تو ہوگا. اس لیے قانون کا سہارا لیا جاتا ہے اور لینا بھی چاہیے. مگر پھر بھی جب انسان پلٹتا ہے توبہ کرتا ہے اور جرم کی دنیا سے باہر نکلنا چاہتا ہے وہ راستے بھی موجود ہیں اور انسان کو بدلنا چاہیے. جی فرمائیے. جی بالکل, ہم بھی دعا گو ہیں اللہ پاک آسانیاں فرمائے. قبلہ جس طرح فرما رہے تھے کہ اولاد کی تربیت ہی ایسی کی جائے, لیکن ایک سٹیج پھر ایسی آتی ہے کہ اولاد اگر نافرمان ہے تو تربیت کرنے کے باوجود بھی اولاد جو ہے وہ والدین کا کہنا نہیں مانتی. ایک لیول ایسا آ جاتا ہے, سٹیج ایک ایسی آ جاتی ہے. تو ہم دعا گو ہیں, وہ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بھی فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے اس کی اولاد اس کے فرما بردار ہو, اسے چاہیے اولاد کی بنیادوں میں اس کی تربیت میں شامل کر دے. وہ دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود بھیجا کریں. تو اپنے بیٹے سے کہیں جتنی آسانی کے ساتھ وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک بھیج سکتا ہے. آسانی کے ساتھ تو بھیجتے ہیں, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے تعداد میں جتنی آسانی کے ساتھ وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج سکتا ہے وہ اس کی کثرت کریں. نمازوں کا آپ بھی اپنے بیٹے سے بھی کہیں, خصوصی خیال رکھیں, اپنے گھر پہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. صبح کے وقت 2 تسبیح استغفر اللہ اور شام کے وقت 2 تسبیح آیت کریمہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ آپ کریں. انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے اور آپ کے بیٹے کے لیے آسانیاں فرما دے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ رب العزت کے کرم نوازی کا سلسلہ جاری رہے گا. کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب. سر میرا تھوڑا مسئلہ تھا, وہ میں نے پوچھنا تھا. جی بولیے, کون سا بات کریں؟ سر یونس بات کر رہا ہوں, محمد یونس. جی بتائیے. سر وہ میرا نا چکن کا کام ہے, تو وہ ڈیلی نا نقصان ہی ہوتا ہے, جتنا بھی وزن بنائے تو نقصان ہی ہوتا ہے. اچھا جی. جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں, تھوڑا اونچا بولیں پلیز. سر میرا نا چکن کا کام ہے, چکن کا, مرغی کے گوشت کا. جی چکن کا کام ہے. جی بتائیے. تو وہ نا جتنا بھی وزن بنائے نا تو نقصان ہی ہوتا ہے, سمجھ سے نقصان کیوں ہوتا ہے؟ کیا چکن تو اچھا کام جا رہا ہے جناب. جی جی. آپ کو کیوں نقصان ہو رہا ہے, وجہ؟ سمجھ سے باہر ہے سر. میں تو اللہ کو یاد کر کے کام شروع کرتا ہوں لیکن پھر بھی نقصان ہی ہوتا ہے. چلے ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے. جب بھی آپ کام کریں, کاروبار کریں, آپ تھوڑا سا حصہ اللہ کی مخلوق کے لیے, وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اصل میں ہوتا ہے اس کی مخلوق کے لیے ہے. اور جیسے فرمایا مجھے قرض حسنہ دو, وہ قرض اللہ کو تو نہیں دیتا, اللہ کی مخلوق کو دیا جاتا ہے. اور جو اللہ کی راہ اور اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتا ہے اصل میں وہ اللہ کی راہ ہی ہے. تھوڑا سا آپ حساب صدقہ و خیرات کے لیے آپ مختص کریں اور اپنے کام پہ توجہ دیں. توبہ استغفار کے ساتھ نماز کی پابندی اپنی زندگی کا معمول بنائیں. پھر دیکھیے گا آپ کے کام میں برکت ہوگی. یہ جو کام چکن والا جو آپ کا کام ہے یہ اچھا کام ہے, انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی. پڑھائی آپ کو بتائیں گے صاحبزادہ صاحب. جی بالکل, دعا گو ہیں اللہ پاک آپ کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. اپنے رزق کے اڈے پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کیا کریں, تسبیحات کیا کریں, رب تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کیا کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود بھیجا کریں, تاکہ ان تمام ہی اعمال کے سبب آپ کے رزق کے اڈے پہ, آپ کے گھر والوں پہ رب کی خاص فضل و کرم, اس کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو. نماز کو لازمی ادا کیا کریں, نماز کو نہ قضا کیا کریں. کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہیں کہ جو شخص نماز کو نہیں ادا کرتا, فقال بال الشیطان فی اذنی, صبح کی نماز کو نہیں ادا کرتا, شیطان اس کے کان میں یورین پاس کر دیتا ہے. یہ اس کے سبب بھی ہو سکتی ہیں اس طرح یہ بے برکتی. مجھے یقین ہے آپ نماز ادا کرتے ہوں گے. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیں, نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت کر لیں, اور نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں. انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے آسانیاں فرما دے. انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی خالق کے کرم سے, مالک کی عطا سے. انسانیوں کا اور آسانیوں کا سفر جاری رہے گا. کالر شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, کون سا کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی. جی بتائیے. جی میں اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان ہوں. اس کی عمر ہے 14 سال. اچھا جی. تو وہ اس کی تربیت بھی اچھا بھلا, پڑھتا بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن اسے
पैसे की बहुत ज्यादा जो है ना वो आदत पड़ गई है, और वो किसी सूरत जो है ना वो समझाने से भी, उस पे पढ़ने से भी उसकी आदत कम नहीं हो रही। पैसे चोरी करता है? जी पैसे चोरी करता है? नहीं, चोरी नहीं करता, मांगता है। अच्छा, मांगता है, सही। हाँ, किससे मांगता ये है? उसकी आदत हट जाए, उसका दिल जो है वो, यानी कि फिर महंगाई है तो घर का खर्चे में भी फर्क पड़ता है ना। सही। एक ही बेटा है बस, वो हर वक्त ही वो कहता मुझे पैसे दे पैसे। पैसे क्या करता है वो? बस खर्ची करता है, कभी कोई खाने की चीज ले ली दोस्तों के साथ, कभी कुछ, इस तरह, बस इस तरह ही है। चले ठीक है। नाम क्या बेटे का? मोहम्मद बिलाल। चले बिलाल साहब, आप अगर बात सुन रहे हैं तो अपनी अम्मा की बात आप माने और अच्छे बच्चे बने, पैसे कम लिया करें और अम्मा की बात मानने में ही भलाई है इंशाअल्लाह ताला। जी बिल्कुल बहन, मैं यह गुजारिश करूँगा, जिस तरह से आपने सिचुएशन को बयान की अपने बेटे की, हम दुआ गो हैं कि आपके लिए आसानियाँ फरमाए। लेकिन बात वही है कि अगर औलाद वालिदैन से नहीं मांगेगी तो फिर किससे मांगेगी? आपने बताया क्योंकि आजकल हमारे माशरे में एक जो महंगाई के सबब सारे मामलात जो हैं वो डिस्टर्ब हैं। जब औलाद की तलब ज़्यादा हो जाए और उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाए तो फिर वालिदैन औलाद की डिमांड को, औलाद की तलब को पूरा भी करते हैं, लेकिन वो घर का एक पूरा जो सेटअप है, एक निज़ाम है, जो एक रूटीन चल रही होती है, वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। हम दुआ गो हैं, लेकिन इस सूरत में एक ख़ास ख्याल रखा जाए। मुझे इस बात का यकीन है आप ख्याल रखती भी होंगी, और हमारा भाई बिल्कुल ऐसा भी नहीं होगा जब औलाद को उसकी तलब जो है घर से ना पूरी हो। जिस तरह आपने बताया वो पैसे मांगता है, अगर घर से ना उसे पैसे मिले, कहीं ऐसा खदशा ना पैदा हो कि औलाद किसी ना किसी जगह से उस पैसे को चुरा ले। आप वालिदा हैं, मुझे यकीन है वो भाई ऐसा नहीं करते और आपने उसकी तरबियत भी बहुत अच्छी की है, लेकिन फिर भी आपको नज़र रखना होगी। कुरान की तिलावत अपने घर पे लाजमी करें। अपने बेटे से कहें कि वो दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे लाजमी भेजा करें। नमाज की पाबंदी करें, आप भी नमाज की पाबंदी करें, घर पे कुरान की तिलावत भी करें। 2 तस्बीहां अस्तगफिरुल्लाह और 2 ही तस्बीहां आयत करीमा की करें। इंशाअल्लाह इस अमल के सबब आपके रिस्क में भी इजाफा होगा, घर की परेशानियां भी दूर होगी, औलाद दुरूद भेजेगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पे, औलाद भी आपकी फरमाबरदार होगी इंशाअल्लाह ताला करम होगा। अब मिलते हैं ब्रेक के बाद, रहिएगा हमारे साथ। खुश आमदेद नाजरीन, इस्तिखारा प्रोग्राम कोहिनूर टीवी पे आप देख रहे हैं और आपकी कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा हैं। अज़ान इशा आपने सुनी और नमाज़ों की पाबंदी जो है ये हर मुसलमान के लिए, जिस पे नमाज फ़र्ज़ हो जाती है उम्र के जिस हिस्से में, जो उसके जो तरीक़ाकार है, और हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में नमाज को और दुरूद व सलाम को शामिल कर लें। फिर आप कारोबार करें, पढ़ाई करें, तालीम हासिल करें, सफ़र करें, आप दुनिया के सारे काम करें, लेकिन ये आपके साथ जुड़ी हुई चीज़ें रहेंगी तो आपकी ज़िंदगी में बरकत रहेगी। कॉलर शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं ज़मीरा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी बताइए बाजी। जी मैं पता है कि भाई मेरे जो हस्बैंड है ना, उनके ऊपर ना कर्ज बहुत है, मतलब एक जगह से लेकर फिर दूसरी जगह उतार देते हैं, फिर इस तरह बस उतर ही नहीं रहा किसी तरह से, हालांकि पैसा आता भी है तो कुछ समझ नहीं आती, तो बहुत ज्यादा परेशान। क्या है? कर्ज नहीं उतर रहा आपके हस्बैंड पे? हाँ जी। अच्छा, वो कर्ज कितना कर्ज है? ये तो मुझे नहीं कोई खास अमाउंट नहीं पता, लेकिन बस वो यही परेशान ही रहते हैं, इधर से लेके उधर दे दिया, उधर से लेके इधर, हालांकि पैसे आते भी हैं, कोई समझ नहीं आता। काम क्या करते हैं? काम वो जो है उनका सब्जी भी है, सब्जी की दुकान भी है, छाछ में चिकन भी है, पानी भी, ये जो पानी का काम होता है वो भी है, और ऑनलाइन भी होता है। हालांकि ये खर्चे भी इतने ज्यादा नहीं है, फिर भी समझ नहीं आ रही कुछ। क्या नाम है आपके शोहर का? मोहम्मद उस्मान। उनकी वालदा का?
ساجدہ پروین. چلیں ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں، آپ پڑھیں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم فرمائیں گے. اور کاروباری معاملات میں لین دین تو ہوتا ہے، یہاں سے لیا وہاں دے دیا، وہاں سے لیا یہاں دے دیا، مگر پھر بھی اس میں سٹیبل معاملات ہو جانے چاہیے. جی صاحب کیا فرمائیں؟ جی بالکل، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمارے بھائی کے لیے آسانیاں فرمائے، آپ کے لیے بھی آسانیاں ہو، کیونکہ جب گھر کا سربراہ پریشان ہو تو گھریلو معاملات جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں. سب سے پہلے تو ارادہ اس بات کا کریں، اور آپ کی بات سے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ارادہ پختہ ہے، عزم ان کا پختہ ہے کہ میں نے جو میرے سر پہ جو بوجھ ہے اتنا قرض کی صورت میں وہ میں نے اتارنا ہے، لیکن ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ دے دینا، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، یہ قرض اترتا نہیں ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں اتنی برکتیں عطا فرمائے، آپ کے مال میں اتنی برکتیں عطا فرمائے کہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، آپ کے ہسبینڈ ہمارے بھائی جو دبے تلے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں فرمائے. نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں، انشاءاللہ قرض اتر جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی نماز کا خیال رکھا جائے، کیونکہ نماز فرض کر دی گئی ہے. نماز کا خصوصی خیال رکھیں، اپنے گھر پہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد فجر کی نماز لازمی ادا کریں، 5 نمازیں لازمی ادا کریں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت کا ایک معمول بنا لیں، قرآن کی تلاوت کا ایک معمول بنا لیں. اور پھر جب نماز عشاء کو ادا کریں تو 3 تسمیہ استغفر اللہ اور 3 ہی تسمیہ آیت کریمہ، یا جب بھی دن میں وقت ملے تو 3 تسمیہ دونوں کی استغفر اللہ اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک معمول بنا لے. انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات ان تمامی وظائف کے سبب، نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت کی پابندی، ان کے سبب یہ جو فرائض ہیں، نماز کو ادا کرنا فرض ہے، اللہ پاک اس کے سبب آپ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے گا. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی ذات کرم فرمائے گی اور آپ کے پرابلمس، آپ کے مسائل انشاءاللہ تعالی دور ہو جائیں گے. اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے، وہ خالق کائنات اپنے بندوں سے محبت اور اس کا پیار کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کی بارگاہ میں جھکے وہ خالق، وہ مالک کی ذات انسان پہ عطاؤں کی بارش برسا دیتی ہے. ہم ہی ہیں کہ جو اپنے مالک سے دور ہیں، ہم ہی ہیں جو اپنے خالق سے دور ہیں. اگر ہم پختہ ارادہ کر لیں، ہم اپنی نیت کو اچھا کر لیں اور درست سمت چلنا شروع کر دیں، اگر ہم اپنے آپ پہ غور کریں کہ ہم کہاں غلط کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ پہ غور کریں کہ ہمیں کیا ٹالرنس ہے، ہم اپنے آپ پہ غور کریں تحمل مزاجی ہماری زندگی میں شامل ہے کہ نہیں، صبر اور شکر ادا کرنا یہ ہمارے طبیعتوں میں، مزاجوں میں کتنا ہے. اگر ہم اپنے لائف کو بیلنس طریقے سے لے کر چلیں گے تو یقین جانیے پھر بیلنس آؤٹ نہیں ہوگا. بیلنس آؤٹ تب ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے بیلنس کو برقرار رکھ نہیں پاتے. تو لائف اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے جسے آپ خوب گزاریں، اسلام کے تقاضوں کے عین مطابق گزاریں، آقا علیہ السلام کی محبت میں بسر کریں. یہ محبت ہی ہمارے کام آئے گی یہاں بھی اور آگے بھی. یہ محبتوں کا سفر ہے جو جاری و ساری رہے گا. صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، استخارہ پروگرام کا حصہ آپ بنے. اور ناظرین اب ہم سب ناظرین کے لیے دعا کریں گے. دعا کا یہ سلسلہ اللہ رب العزت کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، قبول فرمانے والی وہ ذات ہے. آمین آپ نے کہنا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. میرے مولا جتنے کالرز پروگرام کے حصہ بنے تمام کے مسائل حل فرما. میرے مولا جو دکھی ہیں ان کو سکھ عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانی سے چھٹکارا عطا فرما، جو قرضوں کے بوجھ تلے ہیں خلاصی عطا فرما. میرے مولا جو کاروباری مسائل میں الجھے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. میرے مولا جنہیں اولاد کی تمنا ہے اولاد کی نعمت عطا فرما، جنہیں بیٹوں کی تمنا ہے انہیں بیٹے عطا فرما، جنہیں بیٹیوں کی تمنا ہے ان کو بیٹیاں عطا فرما. میرے مولا جو جسمانی روحانی امراض کا شکار ہیں یا رب العالمین شفائے کامل عطا فرما. میرے مولا جو کسی بھی حال میں پریشان ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، اپنے عطا سے اپنے فضل سے میرے مولا سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما. جو جادو ٹونے بندشوں کا آسیب کا سائے کا شکار ہے میرے مولا سب کو جادو ٹونے بندشوں سے نجات عطا فرما. میرے مولا ہم سب کو اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو کثرت درود و سلام آقا علیہ السلام کی ذات پہ بھیجنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا ہماری نظروں میں پاکیزگی عطا فرما. یا رب العالمین
العالمین ہمارے ظاہر و باطن کو صاف کر دے، ہمارے باطن کو اجلا کر دے میرے مولا، اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما، اور یا رب العالمین ہم سب کی زندگی سلام پر گزرے اور ہم سب کی موت ایمان پر آئے میرے مولا، ہمارے رزق میں، علم میں، عمل میں، صالحیت میں، صحت میں، تندرستی میں میرے مولا برکتیں عطا فرما یا رب العالمین، برکتیں عطا فرما۔ جو ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہے، جو جہاں بیٹھ کے ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہے، اس کے من میں جو بھی تمنا، جو حاجت ہے میرے مولا تو دلوں کے حال سے واقف ہے، سب کی دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرما، سب کے دکھوں کو دور فرما دے، سب کی زندگیوں سے اندھیرے کو دور کر دے، ہمارے باطن کو اجلا کر دے، ہمارے دل کو روشن کر دے، ہمیں اپنی یاد سے غافل نہ ہونے دینا میرے مولا، اپنے ذکر کی توفیق مرحمت فرما اور ہمیں اپنے صالحین میں شمار فرما، زہد و تقوی کا نور عطا فرما، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور عطا فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، گرداوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ۔